کا جو خارجہ پالیسی ہے یا پاکستان کا جو دنیا میں خارجہ پالیسی کا عمل رہا ہے، ہم ایک بہت مشکل صورتحال سے مختلف دور میں گزر کے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ عہدہ سنبھالا تو اس وقت بھی پاکستان کا خارجہ پالیسی کے سطح پر بہت سارے چیلنجز تھے اور آج بھی بہت ہی چیلنجز ہیں، لیکن ہم نے ایک پازیٹیو انگیجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ رکھ کے یہ سوچ کے کہ اگر ہم ہر کسی کے ساتھ انگیج کریں گے اور ہمارا جو پرائیورٹی ہوگا، ہمارا جو فوکس ہوگا وہ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ کو آگے رکھنا، مگر ہر ملک کے ساتھ ایک عزت کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، میوچل رسپیکٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ہمبل طریقے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے ہم اپنے عوام کے مفاد کے لیے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو 5-6 مہینے رہے ہیں اس میں وزیر خارجہ بھی اوبیسلی وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں جس طریقے سے ہم پاکستان کی فارن پالیسی کو پچ کر رہے ہیں، اس کے الحمدللہ شکر الحمدللہ اس کا پازیٹیو اثر ہوا ہے، اور جیسے I will now go through briefly our engagements across the world، اس کا اثرات اچھا رہا ہے، مزید کام کرنے کی گنجائش بھی ہے۔ سب سے پہلے جب میں وزیر خارجہ بنا تو میرا سب سے فرسٹ جو بائی لیٹرل ورچوئل انٹریکشن تھا، پھر سب سے پہلے بائی لیٹرل ٹرپ تھا اور بائی لیٹرل انٹریکشن تھا وہ چین کا وزیر خارجہ کے ساتھ، اسٹیٹ کاؤنسلر کے ساتھ رہا تھا، جس میں ہم نے تفصیلی طور پہ پاکستان کے اور چین کے جو انگیجمنٹس رہے ہیں، اکنامک، پولیٹیکل اور باقی جو حالات ہیں، اس میں ہم نے تفصیلاً انگیج کیا، اور اسی دن سے شکر الحمدللہ میرا خیال میں ہم ایک مزید پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ چلتے آ رہے ہیں۔ اسی ایک شروع کا انگیجمنٹ سے ہمارا جو سب سے پہلے مدد کرنے کے لیے ہمارا ہمسایہ ملک جو ہمارا پورا تاریخ میں ہمارے دوست رہے ہیں، ایک بار پھر نہ صرف ہمارا ملک کا مشکل معاشی حالات میں مدد بھی کی، مگر جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تھے، چاہے ہمارا جو طلباء کا جو چین میں پڑھتے تھے ان کا واپسی کا عمل شروع ہونا، یا ہمارا جو آپس میں کووڈ کی ریسٹرکشنز کے ساتھ جو ٹریول کے مشکلات پیدا ہوئے ہیں ان کو کم کرنے اس میں مور ایز لے کر آنے کے عمل شروع بھی ہوا، اور اوبویسلی چاہے وہ ہمارا سی پیک کے منصوبے ہیں، جو ہمارے دہشت گردی کے مسئلے ہیں، سارے ایشوز پہ ہمارا بہت سا پازیٹیو انگیجمنٹ رہا، اور اسی انگیجمنٹ کی تسلسل میں پھر آن دا سائڈ لائنز آف دی SCO چین کی صدر کی جو پہلا ٹرپ ہوتا ہے ملک کے باہر، اس میں ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوتا ہے، جہاں پاکستان چین کے جو کوآپریشن ہے اس میں بھی ہم آگے کا پیش رفت ہوتا ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، اور پاک چین دوستی کا ایک اور ثبوت ہے کہ ان ممالک جب when the president of China started receiving foreign leaders in China, ان میں سے amongst the first leaders کا جو ایک bilateral دورہ ہے وہ ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا انٹریکشن ہوتا ہے، جس میں آپ سب کو پتہ ہے آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ آئی تھنک it was 16-17 جو ہمارا اگریمنٹس ہے، اس ملاقات کے بعد ان پہ سائننگ کیا گیا۔ میں نہ صرف اپنا آبویسلی ٹریڈیشنل ہمسایہ ملک کا جو دوستی ہے اور جو ساتھ ہے اس پہ کام کیا ہے، لیکن جو ہمارا ایک
اور تاریخی دوست رہا ہے پاکستان کا وہ امریکہ رہا ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہے وہ بھی تاریخی ہے. جو ہم نے مل کے محنت کیا ہے، مل کے کام کیا ہے، تو دونوں ممالک نے کافی کچھ حاصل کیا ہے. اور تاریخ ہمارا گواہ بھی دیتا ہے کہ جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوری پیدا ہوتا ہے، ہمارا کوآرڈینیشن میں، ہمارا کوآپریشن میں کمی پیدا ہوتا ہے، تو دونوں ممالک کے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں. ہم نے جیسے ہی یہ عہدہ سنبھالا تو ہمارا ون آف آر فرسٹ جو ٹیلی فونک کانورسیشنز رہے تھے وہ سیکرٹری بلنکن کے ساتھ رہا، جس میں ہمارا بہت ہی ایکسٹینسو اور کمپریہنسو ڈائلاگ ہوا، جس میں میں سیکرٹری بلنکن کا بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ تھا ایک کہ پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے، جس انداز سے ہسٹوریکلی ہمارا انگیجمنٹ رہا ہے وہ بہت ہی ریسٹرکٹیو اور اسپیسیفک رہا ہے، اور ہم اس انگیجمنٹ کو دونوں ممالک کے مفاد کے لیے، دونوں ممالک کی معیشت کے مفاد کے لیے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی تھاٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں. اس کے بعد ہمارا انٹریکشن جو رہا وہ آن دا سائڈ لائنز آف دی یونائٹڈ نیشنز ایک فوڈ سیکیورٹی پہ جو کانفرنس ہو رہا تھا، اور اس میں بھی پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس پہ ہم نے بہت تفصیلی میٹنگ اور انٹریکشن رکھا، جس کے بعد ہم نے نہ صرف باتوں میں مگر عملی طور پہ دیکھا کہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ کردار، آؤٹ ریچ اپروچ میں ایک پازیٹیو ڈائریکشن پیدا ہو رہا ہے، اور ہم نے اپنا کوآپریشن میں، اپنے باتوں میں جو تاریخی طور پہ تقریباً 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا تھا، دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی ڈو مور، دہشت گردی ڈو مور، اب ہمارا جو پریس ریلیزز ہے وہ اٹھا کے دیکھیں، ہمارا جو انگیجمنٹس ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں، ہمارا جو میڈیا انٹریکشنز ہے اس میں اٹھا کے دیکھیں. ضرور کہیں نہ کہیں ہم شو کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا ذکر ہوا ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ for the first time جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا سب سے بڑا کامیابی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہے وہ ڈی ہائفنیٹ ہو چکے ہیں. باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہمارا جو تعلقات ہے وہ ڈی ہائفنیٹ ہو چکا ہے. ماضی میں پاکستان کو ایف پیک کا نظر سے یا پتہ نہیں کون سے ایکرونیمز کے نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ایک مسلسل ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کے بعد نہ صرف ہم ڈی ہائفنیٹ ہو چکا ہے مگر دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ہمارا سیکیورٹی کوآپریشن کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو معاشی کوآپریشنز ہے اور معاشی انٹریکشنز ہیں، ہمارا ٹریڈ جو اپرچونیٹیز ہے. آپ کو یاد ہوگا میرا پہلا انٹریکشن کے بعد میں نے میڈیا میں کہا تھا کہ پاکستان کا اور امریکہ کے درمیان یا ہر کسی کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن رہے گا ہمارا پرائیورٹی ٹریڈ اوور ایڈ ہوگا. اور اسی تسلسل میں آفٹر آر فرسٹ انٹریکشنز ود دی سیکرٹری آف اسٹیٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، پھر ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ انوائز کا ٹرپس کا تسلسل شروع ہوا، جس میں سے بلاول سعید صاحب تھا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، جس کا فوکس بزنس اور اکنامک اپرچونیٹیز کا تلاش کرنے کا دورہ تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہی کامیاب ہوا ہے کہ کراس سیکٹورل جو ہمارا انگیجمنٹس not only in the realm of دہشت گردی but in the realm of health, agriculture, economic opportunity engagement وہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہے. ہمارے بہت ہائی لیول انٹریکشنز رہے ہیں، ہائی لیول ڈیلیگیشنز گئے ہیں. ہمارا فائنانس منسٹر بھی امریکہ کے ٹرپ پہ کیا ہے، ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بھی کیا ہے، میں نے خود بھی سیکرٹری بلکن کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں بائی لیٹرل انگیجمنٹس رکھے ہیں. اور دوسرے بائی لیٹرل انگیجمنٹس پہ میں آؤں گا. اسی بائی لیٹرل انگیجمنٹس کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت ہی کامیاب ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس رہے ہیں، جس کا سب سے جو آپ کے مین ملٹی لیٹرل لیول پہ جو اچیومنٹ رہا ہے یا جو کامیابی رہا ہے وہ پاکستان کا وائٹ لسٹنگ کا جو کامیابی ہوا ہے، جو پورے پاکستان کا اور پورے پاکستان کے ریاست کا ایک
بہت ہی بڑا کامیابی ہے، اور اس کامیابی میں جو سب سے اہم کردار ہے کہ وہی ممالک جو ہم پہ سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے، جو انہی 2 ایکشن پلانز پہ لاگو کرنے والے کا کردار ان کے پاس تھا. امریکہ اور یورپین یونین کے کچھ ممالک کا جو ماضی میں ان کا اپروچ تھا، اپنا امپلیمنٹیشن دیکھتے ہوئے، پاکستان کی کامیابیاں دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم نے ڈائریکٹلی ان سارے ممالک کے ساتھ انگیج کر کے کیمپین کیا. وہی ممالک جو ماضی میں پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹانے کا مخالفت کرتے تھے، انہیں نے ریکمینڈ کیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹایا جائے، پاکستان کو وائٹ لسٹ میں شامل کیا جائے. اس بات پہ یونینمس تقریباً ایک انڈورسمنٹ ہوا کہ پاکستان نے دونوں ایکشن پلانز پہ، اینٹی منی لانڈرنگ پہ اور اینٹی ٹیرر فائنانسنگ پہ پوری کی پوری طریقے سے نہ صرف عمل کیا ہے، مگر جو ٹائم فریم ہے اس سے پہلے سارے جو ایکشن پوائنٹس ہے اس پہ عمل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بیفور ٹائم پاکستان نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر کے وائٹ لسٹ میں شامل ہو چکا ہے. اور ہم نے اب آگے جا کے جہاں تک ٹیررسٹ فائنانسنگ ہے اور منی لانڈرنگ کے ہمارا نظام ہے، اس کا امپلیمنٹیشن جاری بھی رکھنا ہے، اسٹرینتھن بھی کرنا ہے. اور ہم نے جو ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، وہ واحد ملک ہے جنہوں نے دونوں ایکشن پلانز مکمل کیا ہے. اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اب حق ہے، اور ہم اس چیز پہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ پاکستان بھی FATF کے نظام کا حصہ بنے، کہ ہم نے جتنا ایکسپیرینس اور جتنا تگڑا نظام اب امپلیمنٹ کیا ہے، میرا خیال میں دوسرے کچھ ہمارے دوست ممالک میں اس قسم کا کمپریہنسو نظام نہیں رہا ہے. ہمارا جو آگے جو ٹارگٹ ہے ملٹی لیٹرل فورم پہ، جو میرا خیال میں 1-2 دفعہ میں نے ذکر بھی کیا ہے ہمارا پریس کانفرنسز میں، اور نوید قمر صاحب اور باقی سب بہت اس پہ محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا جو GSP+ کا سٹیٹس ہے، جس کی نتیجے میں جو پہلے 2008 سے لے کے 2013 کی حکومت کی کوششوں سے ہم نے GSP+ سٹیٹس حاصل کیا تھا، اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایکسپورٹس جو یورپ میں جا رہے ہیں، اس میں 80% اضافہ ہوا ہے. 80% اضافہ ہوا ہے پاکستان کے ایکسپورٹس یورپ کو ایز اے ڈائریکٹ ریزلٹ ٹو دا GSP+ پروگرام. لیکن جب ہم پاکستان کے کیس لڑ رہے ہیں کہ اس فیسلٹی کو ایکسٹینڈ کیا جائے، ہم ضرور اس پوائنٹ پہ فوکس دیتے ہیں کہ پاکستان اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کا بھی ہوا ہے. لیکن ہم ہر ایک یورپین ممالک کو یاد دلواتے ہیں کہ یورپ کے ایکسپورٹس پاکستان کو 60% اضافہ ہوا ہے. تو GSP+ کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوا، مگر یورپین یونین کے عوام کو اور یورپین یونین کی معیشت کو فائدہ ہوا. تو ہمارے خیال میں پاکستان کا اور یورپین یونین کا فائدہ ہے کہ آگے جا کے جو GSP+ کی سٹیٹس ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. معاشی مشکلات ہمارے ہاں ہیں، معاشی مشکلات وہاں بھی ہے، اور اس سسٹم کا برقرار رہنے سے مزید فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے جو معاشی دونوں معیشت کے. ملٹی لیٹرل فورا پہ یونائٹڈ نیشنز کا میں آپ کو کوئکلی رن دان دے دوں. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں سمجھتا ہوں کافی دیر بعد پاکستان کے لحاظ سے ایک بہت ہی کامیاب جنرل اسمبلی سیشن رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز جتنا بھی بہت ہی مقام رکھتا ہے یہ ادارہ، مگر جو یہ جنرل اسمبلی سیشنز ہیں کسی ایک ملک کے مفاد کے لیے ہر سیشن میں اتنا کام لینا شاید مشکل ہو، لیکن پاکستان میں اور خاص طور پہ اس لیے ہم نے UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس پہ سے ٹائملی ریچ آؤٹ بھی کیا، اور اس کا دورہ کا بندوبست اتنا سوری ٹو انٹرپٹ یور پریس کانفرنس، مگر آپ کے لیے ہم یہ ایئر کنڈیشننگ نہیں چلا دیں تاکہ آئی سو کہ آپ کاغذ سے ایسے کرنا شروع کر دیے تھے، تو اس لیے
یونائٹڈ نیشنز کا صحیح استعمال کرنا. تو جہاں تک فلڈس کے اور کلائمیٹ کے امپیکٹ کے لحاظ سے یہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سیشن کو ہم نے تقریباً پاکستان نے اس پہ آپ سمجھو قبضہ کیا تھا, اور وزیر سیکرٹری جنرل یو این سے لے کے امریکہ کے صدر سے لے کے بہت ممالک کے جو اسپیکرز تھے انہوں نے ضرور اپنی تقریر میں پاکستان کے سیلاب کے پاکستان کے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کا اپیل بھی کیا, اور ہمارا بائی لیٹرل میٹنگز میں اور دوسرے انگیجمنٹس میں مدد پہنچانے کا دعویٰ بھی کیا. یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے نہ صرف ہمیں وہاں بھی کاپ 27 کے میٹنگ پہ بلایا اور موقع دیا کہ پاکستان کا کیس پیش کرے, مگر ہم نے کاپ 27 میں جا کے وہی کیا ہے. اسی یونائٹڈ نیشنز کے سائڈ لائنز پہ میں نے بطور چیئرمین آف دا کاؤنسل آف فارن منسٹرز آف دا OIC کی حیثیت میں OIC کا میٹنگ کا سرپرستی کی, اور اس منسٹریل میٹنگ کا, اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ہی جو ریزولوشن پاس کیا گیا, نہ صرف ہمارا جو اپنے معاشی اوور آل کلائمیٹ کا, دنیا کا معاشی حالات پہ اور بہت ایشوز پہ ذکر کیا, مگر خاص طور پہ جو لینگویج اوبیسلی کشمیر کا ہمیشہ کی طرح انوالو کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گروپ آف 77 پلس چائنا جو ڈیولپنگ دنیا کا ملٹی لیٹرل فورم ہے, سب سے آئی تھنک تقریباً بڑا ملٹی لیٹرل فورم ہے یونائٹڈ نیشنز میں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو UN سیکرٹری سیکورٹی کاؤنسل ہے, جنرل اسمبلی ہے, اور پھر میرا خیال میں سب سے بڑا جو گروپنگ ہے وہ گروپ 77 پلس چائنا ہے, جس کی صدارت پاکستان کے ساتھ ہے. تو اس حیثیت میں ہم نے G77 کا میٹنگ کا سربراہی بھی کی تھی یونائٹڈ نیشنز کے سائڈ لائنز پہ, اور وہاں جو ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا کامیابی ہے, ہم نے اپنا جو سیلاب کے ایکسپیرینس سے سیکھا کہ پوری دنیا میں لاس اینڈ ڈیمیج کے لیے کوئی نہ فیسلٹی ہے نہ کمپوننٹ ہے. تو ایک کنسنسس پیدا کیا وہاں ہمارا G77 پلس چائنا کی میٹنگ میں کہ G77 پلس چائنا انسسٹ کرے گا کاپ کے سائڈ لائنز پہ اور کاپ کے تھرو کہ ہم لاس اینڈ ڈیمیج کو وہاں کا ایجنڈا پہ بھی ڈالیں. OIC اور ان کے یہ G77 کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا ایک انیشیٹو پاکستان کا ایک یونیک انیشیٹو شروع کیا تھا اس بار یونائٹڈ نیشنز کا سائڈ لائنز پہ, جہاں ہم نے ینگ فارن منسٹرز کے نام پہ پاکستان ایمبیسی میں سارے جو نوجوان وزیر خارجہ تھے یونائٹڈ نیشنز کے موقع وہاں پہ موجود تھے, ان کو دعوت دیا گیا. اور میرا خیال میں یہ ہمارا ایمبیسی کا تاریخ میں سب سے زیادہ وزیر خارجہ ایک جگہ میں جمع ہوئے تھے پاکستان کی قیادت میں, پاکستان کے وزیر خارجہ کی قیادت میں, اور پوری دنیا میں سے جو نوجوان وزیر خارجہ تھے ہم نے اپنے انوگرل میٹنگ وہاں یونائٹڈ نیشنز کے سائڈ لائنز پہ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت ہی پروڈکٹیو اور انگیجنگ سلسلہ تھا, اور جو آنے والی دنیا ہے, جو مستقبل ہے, جس طریقے سے اور کہ جو نوجوان قیادت ہے ان کو آج کے قیادت کے جو فیصلہ ہوتے ہیں ان کے نتیجے کو ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو میرے خیال میں ہم ایک دوسرے نظر سے چیزیں کو دیکھتے ہیں, اور اس لحاظ سے یہ انگیجمنٹ بھی ملٹی لیٹرل انگیجمنٹ کے لحاظ سے, یونائٹڈ نیشنز کے لحاظ سے بہت ہی کامیاب ہے. ملٹی لیٹرل فرنٹ پہ میں یہاں رکوں گا نہیں, اس لیے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ریجن کا سب سے جس میں ہم نے بہت افیکٹو رول ادا کیا ہے, اور جس فورم کو میں سمجھتا ہوں ایک زیادہ پرومیننس اب ملتا جا رہا ہے, وہ ہمارا SCO کا فورم ہے, جس کے لیے میں نے خود ایز اے پریپریٹری ٹرپ میں سمرقند ازبکستان میں نے حصہ کیا تھا سارا باقی وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ, جو کہ ہم تیاری کر رہے تھے ہمارا ہیڈز آف گورنمنٹ اور ہیڈز آف اسٹیٹ کا SCO کی میٹنگز کے لیے. اور اسی کنٹینیویشن میں پھر ہمارا وزیر اعظم کی قیادت میں ہیڈز آف اسٹیٹ کا SCO کا
ملٹی لیٹرل فورم میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا، اور خاص طور میں جو پاکستان کا ویژن سینٹرل ایشیا کا ہمارا پالیسی ہے اس پہ بہت ہی ایک پازیٹیو اور مومنٹم کے ساتھ ایک پروگریس اس لیے ہوا کہ اتنے سارے ممالک کے ساتھ ساتھ 2-3 دفعہ وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کے لیول پہ ہمارے انٹریکشنز ہوئے ہیں، اور ان کے فالو اپ میں ہم امید رکھتے ہیں کہ کافی پازیٹیو اثرات پاکستان کے اس لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ ساتھ اوبویسلی ایس سی او کے سائڈ لائنز پہ صدر چین کے ساتھ، روس کے صدر کے ساتھ ہمارا وزیر اعظم کے انٹریکشنز بھی ہو چکے ہیں۔ جو لیٹسٹ ملٹی لیٹرل فورم کا ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جس پہ وزیر اعظم میں خود اور ہمارے موسمی تبدیلی کے وزیر ابھی تک وہاں موجود ہے، اینڈ دیٹ از دی COP77 جو کہ کلائمیٹ چینج کے لیے ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اس لیے کہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں سب سے بڑا جو یہ قدرتی آفت کے نتیجے میں ہم تباہی کے شکار ہیں، ہم نے اس چیز سے گزر کے یہ سیکھے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے مگر پوری دنیا کے لیے there is no financial facility to address damage of this scale. It has been a long-standing demand of small island nations, of far more highly vulnerable climate affected nations, that loss and damage be added to the agenda of COP27. ہم نے اس پوائنٹ پہ G77 پلس چائنا کے گروپ پہ نیو یارک کے سائڈ لائنز پہ کنسنسس پیدا کیا، کاپ کے شروعات میں اس بات پہ کنسنسس کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک بہت ہی بڑا کامیابی ہے، کہ ہم نے سب کو اس بات پہ منوایا ہے کہ لاس اینڈ ڈیمیج کو ایجنڈا پہ حاصل کرنا پڑے گا، ایجنڈا میں شامل کرنا پڑے گا۔ تو میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن کے ساتھ ساتھ لاس اینڈ ڈیمیج کا جو ایجنڈا آئٹم ہے وہ انشاءاللہ تعالی اب COP27 کا ایجنڈا میں شامل ہو چکا ہے۔ جہاں تک اس کا لینگویج ہے اور آگے جا کے کیا کرنا ہے اس پہ ابھی تک ان کا نیگوشیشنز ہر رات چل رہے ہیں۔ تو یہ آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ از آل دی ملٹی لیٹرل فورمز۔ بائی لیٹرل کا دو میجر جو میں نے کیا ہے وہ میں نے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بائی لیٹرلز ہوئے ہیں ان پہ میں جلدی ذکر کر کے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گا۔ مڈل ایسٹ کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، مڈل ایسٹ میں UAE، سعودی عربیہ، قطر، ترکی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا نہ صرف وزیر خارجہ مگر وزیر اعظم کے لیول پہ ہمارے ایکسٹینسو انگیجمنٹ ان سارے ممالک کے ساتھ ہوئے ہیں، جس میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ بہت ہی ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ایک بار پھر ہمارے یہ سارے تعلقات جا رہے ہیں، جو نہ صرف تاریخی رہے ہیں مگر آگے جا کے بھی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا جو ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ میں نے اپنا دورہ بھی شروع میں کیا تھا، اور وہ اپنے طور پہ سکسیسفل تھا، اور اس کے نتیجے میں 5 سال بعد فائنلی پاکستان اور ایران کے درمیان ہمارا جوائنٹ اکنامک کونسل، میرے خیال میں ایکرونیم ہے، اسپوکس پرسن ول کلیریفائی ایگزیکٹلی، مگر 5 سال بعد ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ میٹنگ ہوا ہے، جو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آخری بات، جب ہم نے یورپ میں ایکسٹینسو جانا تھا مگر وی ہیڈ ٹو کٹ ڈاؤن، ورلڈ اکنامک فورم پہ بہت انٹریکشن رہا تھا، مگر اس کے بعد ہی میرا پلان تھا کہ یورپین یونین کے کچھ ممالک کا ہم نے دورہ کرنا تھا۔ سیلاب کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا، ان ممالک میں سے ہم نے جرمنی کا دورہ کیا تھا، اور میں جرمنی کے وزیر خارجہ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ نہ صرف بائی لیٹرلی کہ جرمن کی انوائرمنٹ منسٹر بھی نے ہمارا پویلین میں آ کے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے اس میں اضافہ کا اعلان کیا، مگر G7 کی پریزیڈنسی کی حیثیت سے اس میٹنگ میں بھی مجھ سے وعدہ کیا گیا، اینڈ اس وعدہ پہ اب
یہ ڈلیوری ہو چکی ہے کہ جو G7 کا فیصلہ ہے کہ کلائمیٹ شیلڈ کا فیسلٹی وہ بنا رہے ہیں. 3 ممالک ہوں گے جو سب سے پہلے اس کا فائدہ حاصل کریں گے. ان میں سے اعلان ہو چکا ہے کہ پاکستان بھی شامل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ I think کہ I wouldn't be alone in saying this, but پورے پاکستان جو وزیر خارجہ جرمنی کی لینگویج تھی میرے پریس کانفرنس میں، خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے حوالے سے، وہ پوری ملک اور قوم نے اس اسٹیٹمنٹ کا اور اس اسٹیٹمنٹ کا لینگویج کا ویلکم بھی کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اصولی موقف ہے، اور اس اصولی موقف کو عملی طور پہ نہ صرف جرمنی سے مگر بہت ممالک سے اپنانا چاہیے. اسپوکس پرسن کہہ رہی ہیں کہ میں نے کچھ پوائنٹس مس کیا ہے. ASEAN جو ARF تھا اس میں پاکستان کا جو ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم جو ان کا اکنامک پوٹینشیل ہے، میرا خیال میں ہم نے اس اکنامک پوٹینشیل کو انلاک نہیں کیا. اس لیے تو میں نے پرسنل دلچسپی لی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ASEAN ریجنل سمٹ پہ ARF پہ میں وزیر خارجہ کے لیول پہ صحیح طریقے سے وہاں ہمارا ریپرزنٹیشن بھی ہو. اور اس موقع پہ نہ صرف ہم نے وہ فورم کا تو میں شامل ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ بہت سے ایسٹ ایشین جو ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک ہیں ان کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگز بھی رکھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان بائی لیٹرل میٹنگز کے نتیجے میں آگے ہم نے اپنے بائی لیٹرل ٹرپس پلان کیے ہیں. افریقہ کے ساتھ ہمارا بہت دلچسپی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو انگیجمنٹ ہے افریقہ کے ساتھ وہاں بہت ہی پوٹینشیل ہے، اور ہم بہت گنجائش ہے اور کام کرنے کے لیے. میرا الجیریا کا وزیر خارجہ کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ ہو چکا ہے، جو میرا خیال میں بہت دیر بعد ایک وزیر خارجہ اور پاکستان کا وزیر خارجہ کے درمیان میٹنگ ہوا ہے. ٹوگو کو وزیر خارجہ کے ساتھ بھی تو انٹریکشنز ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا انداز ہے، پلان ہے کہ ہم نے اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. اور آخر بات افغانستان میں ہم نے جہاں ہم نے معاشی سطح پہ ایک سچویشن انہیرٹ کیا جب ہم حکومت میں آئے، جہاں ہم نے سیاسی سطح پہ ایک سچویشن انہیرٹ کیا جب ہم حکومت میں آئے، ہم نے افغانستان میں بھی ایک سچویشن انہیرٹ کیا جب ہم حکومت میں آئے. اور ہم نے سمجھا کہ یہ بہت اہم ایشو ہے، بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور اپنی لائکنگز اور ڈس لائکنگز کو ایک طرف رکھ کے قوم کے مفاد پہ اور اوور آل جو مفاد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس انداز سے افغانستان سے انگیج کریں گے. تو ہم نے سمجھا کہ ہم جہاں تک ان کی ریکگنیشن ہے، جہاں تک ان کی آفیشیل ریکگنیشن کی بات ہے، پاکستان کوئی ابھی تک اس پہ کوئی سولو فلائٹ نہیں لینا چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے. ہم باقی دنیا کے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ جہاں تک دہشت گردی کے ایشو ہے اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ افغانستان پرامن ہو، اور تو داعش اور مختلف دہشت گردوں کے گروپ سے ہمیں خطرے ہیں یا دوسرے ممالک کے اپنے اپنے خطرات ہیں کہ کسی طریقے سے اس پہ عملی طور پہ پروگریس کیا جائے. جہاں ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ جو انہوں نے اپنے وعدے پوری دنیا کے ساتھ ہمارے آنے سے پہلے نہ صرف اپنے ملک سے وعدے کیے مگر پوری دنیا کے ساتھ وعدے کیے، وہ وعدے پورے ہو تاکہ ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہو کہ ہم اپنے افغانستان کے عوام کو مدد پہنچا سکیں. ان کنسرنس کے ساتھ ساتھ ہم ان پوائنٹس پہ بھی زور دیتے ہیں کہ پوری دنیا کو افغانستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، اور انگیج کیے بغیر اس مسئلہ کا حل نہیں نکل سکتا ہے. جہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سارے وعدے کو پورا کرے، خاص اور انکلوڈنگ
وہ وعدہ جو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہیں، ہم ساتھ ساتھ پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ افغانستان کی جو معیشت ہے، جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے، وہ بہت ہی خطرناک نہج پہ پہنچ چکا ہے، اور ایسے عمل نہ کرے جس سے ہم جہاں ہم اپنے اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو فیسٹر ہونے دیں گے. اس لیے میرے جو خدشات ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سارے مرد ہو، خواتین ہو، سب کے سب کو اپنے حقوق حاصل ہو اور وہ اپنے وعدے پورے کریں، تو وہ ان حالات میں پورے ہو سکتے ہیں جہاں معاشی اسٹیبلٹی ہو، اکنامک پراسپیرٹی ہو. اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں معاشی حالات مشکل ہو چکے ہیں ماضی میں، تاریخ میں، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان مشکل حالات کے ساتھ ساتھ حقوق میں اضافہ نہیں ہوتے ہیں، حقوق میں کمی کیے جاتے ہیں، اور ہم وہ صورتحال افغانستان میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم افغانستان کے ساتھ اور افغانستان پہ ہمارے سارے ہمسایہ ملک کے ساتھ ساتھ بھی اور پوری دنیا کے ساتھ انگیج کرتے جا رہے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ دنیا کا پیشنس کم ہوتا جا رہا ہے، مگر ہم ان سارے مشکلات کے باوجود اپیل کرتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ انگیجمنٹ کو جاری رکھنا چاہیے، اور جو ماضی کے مسٹیکس ہیں ان کو ہمیں رپیٹ نہیں کرنے چاہیے. تو دیٹ is 6 months in the Foreign Office of Pakistan. Now I'll let you. Thank you. Let's have an organized session. I'm sorry. I'll call on you. اور ایک وقت میں ایک سوال پلیز آپ لوگ پوچھیں. تو ویل اسٹارٹ فرام دس سائڈ. میڈم پہلے آپ کی باری، پھر آتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. راشدہ سیال، اب تک ٹی وی سے. فارن منسٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جو فارن کانسپریسی نیریٹو ان کا جو تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور واشنگٹن کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں. ایک تو اس پہ آپ کے کامنٹس چاہیے. سیکنڈلی، آرمی چیف کی جو تعیناتی اس وقت ایک اہم مسئلہ ہے پاکستان میں، اس پہ آپ بتا دیجیے. میں تھوڑا سا آپ مجھے اسپیس دے دیجیے. شکریہ آپ کا. کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو اتنا بڑا پولیٹیکل ایشو کون بنا رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی ڈیڈ لاک ہے یا نہیں ہے؟ شکریہ. تھینک یو. فارن پالیسی کوسچنز آپ کے لیے متین حیدر صاحب. Should I answer one by one یا پورا جمع کر کے آنسر کریں؟ اوکے. جہاں تک عمران خان کی لیٹسٹ یو ٹرن ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور جیسے خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ یو ٹرنز اچھے ہوتے ہیں، تو یہ یو ٹرن بھی اچھا ہے. نہ کل کوئی امریکی سازش تھا، نہ آج کوئی امریکی سازش ہے، اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ خان صاحب اس بات سے بھی مکر چکا ہے. جہاں تک آرمی چیف کی تعیناتی کی بات ہے، میرا خیال میں اس میں وزیر خارجہ کا کوئی رول نہیں ہے، تو اس کویسچن کو آپ ان منسٹریز میں پوچھا جائے جہاں ان کا رول ہو. متین حیدر صاحب. جی، فارن منسٹر، تھینک یو سو مچ. اگر آرمی چیف کی تعیناتی کا نہیں تو دی کاؤنٹر ٹیررزم از پارٹ آف آور فارن پالیسی. پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی ہٹ لسٹ میں. کے پی کے میں 2 انسیڈنٹ میں لاسٹ 48 آورس میں، اور ایک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، دوسرا پولیس کے ساتھ، اور اس میں آپ کی کنڈیمنیشن بھی آئی. ڈو یو سی فٹ پرنٹس آف سم انٹرنیشنل ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ان پاکستان اگین؟ And keeping in view this thing, how to cope with this rising terrorism phenomena in Pakistan? Thank you. I think that Pakistan has had a long and substantial journey as far as counter-terrorism is concerned. And where, unfortunately, in Afghanistan, you had all of NATO and all of the world, and their results are before you. Pakistan's struggle and history in combating terrorism has had a different story. Following the most difficult time as far as terrorism is concerned in our history, where we would see terrorist attacks on security
officials, but civil society, politicians, عام پبلک کے ساتھ. I mean ہر ہفتہ ہر دوسرے ہفتہ کسی ملک میں, کسی صوبے میں, کسی شہر میں دہشت گردی کے دھماکے ہوتے تھے, اور وہ ریزالو نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم نے کس انداز کے ساتھ یونٹی کے ساتھ اس ایشو کا مقابلہ کرنا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہم نے ایک یونٹی کے ساتھ اور پارلیمنٹری اونرشپ کے ساتھ اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کا نہ صرف فیصلہ لیا مگر کنسنسس کے ساتھ وہ فیصلہ لیا, اور اس کنسنسس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ساتھ وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع ہوا جو کہ کامیاب ہوا. اس کے بعد آپ سب نے دیکھا ایک بار پھر کنسنسس بنانا مشکل تھا, مگر اے پی ایس کے واقعہ کے بعد ایک بار پھر ہم نے کنسنسس بنایا اور نارتھ وزیرستان میں دہشت گردی کا آپریشن ہوا, جو بھی نہ صرف پوری ملک میں آپریشن ہوا مگر وہاں بھی آپریشن ہوا. اور پھر اس کے بعد کوانٹیٹیولی آپ کے پاس ڈیٹا اب موجود ہے کہ نہ صرف ہمارے دہشت گردی کے واقع میں سگنیفیکنٹ ڈیکریز ہوا, امن کا ایک ماحول پیدا ہوا. کراچی سے لے کے خیبر تک ایک جس اسپیس میں ہمارا معیشت نے ترقی کی تو اس اسپیس میں کیا تھا جہاں مشکلات کے باوجود دہشت گردی میں کمی ہو رہا ہے. Unfortunately, if we take about the last year or so, اور اس ایک سال میں ہوا کیا ہے ریجنلی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, مگر ریجنل چینجز کے بعد اس پچھلے ایک سال میں ایک سگنیفیکنٹ اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے حملے میں. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی ایک کوانٹیٹیو شاید وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ چکا جو ہمارا سب سے بلڈی 2007-2008 نانورز کا ایک سلسلہ تھا, لیکن دہشت گردی کے واقع مسلسل ہو رہے ہیں. ہمارے حکومت آنے سے پہلے بھی ہو رہے تھے. تاسو میں اس دن میں جس پہ میں نے وزیر خارجہ کا اوتھ لیا, ایک دن پہلے کراچی یونیورسٹی پہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا, اور جیسے آپ نے کہا حال ہی میں خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعے کے اضافے ہوئے ہیں. جہاں تک اس کو کاؤنٹر کرنے کے عمل ہے, جہاں وہ کاؤنٹر ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ جو کہ اب عملی سطح پہ انڈورس کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے نظام کو بہتر کیا گیا ہے, لیکن اس کنسنسس کے ایک بار پھر میرا خیال میں ضرورت ہے. اور جو ہمارا اپروچ رہا ہے, اگر ایک سال میں اتنا اضافہ ہوا ہے دہشت گردی میں, تو ہمیں بھی اپنا پچھلے ایک سال میں جو پاکستان کا اور پاکستان کی ریاست کا پالیسی رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اس کو بھی شاید ان کیمرہ ہمیں ریویو کرنا چاہیے. اس لیے وی کانٹ افورڈ a return to 2000 and to the dangerous days of terrorism. Mr. Piracha. Thank you very much, Excellency, Honorable Foreign Minister of Pakistan. پہلے تو شکریہ کہ آپ نے فیصل کریم خان کنڈی صاحب کو فلور کراس کرنے کی اجازت دی. He is among us. Thank you very much. My question has two parts. Part one is, you just talked about aid, not aid, but trade and economic diplomacy. But the picture of Pakistan today, do you think it's conducive for investors to come here, to partners to come here, to head of states to come here? Sure. You cannot blame one party or one group. It's the government, it's the people of Pakistan, it's the government of Pakistan. So how soon this scenario is getting over? Second part is, you talked about the whole world relationship, your tours, your meetings, your interactions. Forgot about the region, SAARC. Where we stand with SAARC today as the economic blocs make progress together, less the individual countries in today's world. Thank you, sir. جہاں تک
ٹریڈ ناٹ ایڈ کی بات ہے، یہ ضرور ہمارا خواہش بھی رہا ہے، فوکس بھی رہا ہے ہمارا خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ اوبیسلی ہمارا معاشی حالات اور ملک کے حالات تو چلتے رہتے ہیں، اور اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم اور ان کے الائز کے حکومت نے یہ یونٹی حکومت سنبھالا تو اس وقت ہم نے ایک ایسا سچویشن انہیریٹ کیا جہاں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈیفالٹ کے خطرہ میں تھا، اور وہ ڈیفالٹ کا خطرہ کسی قدرتی آفت کے نتیجے میں نہیں، نہ کہ کووڈ کا 100 سال کا once in 100 years پینڈیمک کے نتیجے میں جس کا معاشی اثرات اپنی جگہ تھا اس کی وجہ سے بھی نہیں، یوکرین اور روس کے درمیان جو کانفلکٹ شروع ہوا اور جس کے معاشی اثر پوری دنیا پاکستان سمیت اس میں شامل تھا، لیکن ہم ڈیفالٹ کی طرف اس کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے، ہم ڈیفالٹ کی طرف بھر رہے تھے، اس لیے ہمارا پری ڈیسیسر نے پاکستان کی معیشت کے پاؤں میں گولی لگائی اینڈ ڈیفالٹ کی طرف پورا معیشت کو دکھیل دیا، اس خطرہ کو پاکستان سے بچانے کی، اس خطرناک معاشی دور سے پاکستان کو بچانے کی پورا حکومت نے دن رات محنت کی، اور ہم نے اسی ٹریڈ ناٹ ایڈ کی پالیسی کے ساتھ ہمارے یہ سارے ممالک جن سے ہم نے ذکر کیے ہیں ان کے ساتھ انگیج کرنا، اور یہاں جو بھی پی ایم صاحب کے فائنینشیل ٹیم نے معاشی فیصلے لیے، پاکستان کو تو ڈیفالٹ گرنے سے تو بچا دیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو تاریخی سیلاب ہے، جو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے، وہ شروع ہو چکا، جس کا ابھی تک اثرات چل رہا ہے میرا صوبہ میں، ابھی سندھ میں، بلوچستان میں ابھی تک ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پانی موجود ہے، اس کی معاشی اثرات $32 بلین جو کہ ہمارا جی ڈی پی کا 10% ہے، اور خاص طور پہ جب ملک اس قسم کا مشکل میں ہو، جو ایک بار پھر ہمارا ملک کو ایک خطرہ کی طرف دکھیل رہا ہو، تو افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارا نمبر 1 پرائیورٹی نہ ہو ایز اے نیشن، اینڈ ایز اے کنٹری وی ٹاک اباؤٹ پولیٹیکل مارچز اینڈ باقی چیزیں کرنا، جب literally 1/3 of your country is land mass was underwater, 33 million people were affected. Not only are you faced with the health crisis that followed it, but آپ کے پاس ایک agricultural crisis پیدا کیا گیا، آپ کے پاس میں آپ کو بتاؤں ایک ایجوکیشنل کرائسس پیدا کیا، میں 1-2 دن پہلے میں صرف جہاں سندھ تک میں آپ کو بتاؤں، صرف in one province the number of schools is an educational crisis. Because 47% of our school buildings are either damaged or destroyed completely. 52% of the school-going children enrolled in Sindh cannot go back to school as a result of the flood. ہمارا جو health infrastructure ہے، ہمارا BHUs، ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ ہم نے بہت محنت کیا، جب سے ڈیولوشن ہوا بہت پروگرس کیا، وہاں بہت نقصان ہوا، فزیکل جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، جو اریگیشن انفراسٹرکچر، اونلی سندھ alone in a very conservative estimate needs about $7+ billion for its own reconstruction and rehabilitation. To rebuild houses in Sindh alone, we need $1.5 billion. We have managed to get financing from the World Bank for $500 million for the reconstruction of houses. Balochistan needs $2.2 billion, not to mention the needs of South Punjab, Pakhtunkhwa, and Gilgit-Baltistan. تو obviously جب تک ہم اپنے ملک کے ایشوز کو سیریسلی نہیں لیں گے تو باقی دنیا کو کنونس کرنا کہ سیریسلی لینا، اس میں تو مشکلات پیدا ہوں گے. اس سارے مشکلات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک اپرچونٹیز ہر جگہ ہوتے ہیں. جو ملک سول وار کا شکار ہو، جنگ کی صورتحال میں ہو، وہاں بھی معاشی اپرچونٹیز ہوتے ہیں، اور جو بزنسز ہیں، جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، وہ وہاں بھی کام کرتے ہیں. مگر آپ نے
ان سے انگیج کرنا ہے, ون ون اپرچونٹیز پیدا کرنا ہے جو آپ کے عوام کے مفاد میں ہو اور ان ممالک کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اگر ہم ایک سیریسنس کے ساتھ اس ملک کو چلائیں گے تو ہم نے ماضی میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کیا, اور مشکلات کا سامنا کر کے آگے بھرے ہیں اور مزید طاقتور بنے ہیں. یہ تاریخی مسئلے کے سامنے ہم کر رہے ہیں. موقع دیا جائے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا بھی حل کریں. So everybody does, but spokesperson will decide who I respond to. جی فارن منسٹر, میرے دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, اور آپ کا آپ کے شکریہ تو کہ 2-2.5 مہینے بعد آپ کبھی چھوٹے نہیں ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھ آ گئے. ایک تو یہ بتائیے کہ سابقہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہماری فارن پالیسی بہت اچھی تھی اور اس حکومت نے فارن پالیسی کو تباہ کر دیا, تو وہ بنیادی فرق کیا ہے آپ کی فارن پالیسی میں اور اس حکومت کی فارن پالیسی میں؟ دوسرا, جو انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ایوالو ہو رہی ہے, جس طرح کی بے یقینی پیدا ہو رہی ہے, یہ ہماری جو فارن پالیسی ڈائریکشنز ہے اس کو کس طرح سے نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتی ہے, اور پاکستان کے اندر جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اس کو یہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گی؟ جہاں تک آپ کی جو پہلا سوال ہے, میرا جو اپروچ ہے زندگی میں, جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہو, محنت کرتے ہو, then your work speaks for itself. تو اگر پچھلے حکومت کا خارجہ پالیسی کامیاب ہوتا, they wouldn't have to talk about it. It would be an accepted fact. I believe that is not the consensus, at least not in the room before me. جہاں تک آپ کا انٹرنل سیاسی صورتحال ہے, I would say that this is the foreign ministry, and یہاں ہم جو خارجہ پالیسی کے مسئلے ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن اس کا سوال یہ آئی تھنک کہ جو پاکستان کا سیاسی کلائمیٹ آج کل پیدا کیا گیا ہے, this is a storm in a teacup, or we must get on with the business of the state in accordance with the law and the constitution, and the storm in the teacup will end. Mr. Malik, Anas. Thank you so much. Anas journalist نہیں ہے. اچھا اینکر چلے, سب کو باری ہے. Sorry. Foreign Minister here. Thank you so much, ma'am. Sir, 2 questions. Firstly, on Afghanistan. آج چھٹا دن افغانستان کے چمن بارڈر کے کلوجر کا. کل ہم نے فارن منسٹری کے آنریبل اسپوکس پرسن کا ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ انون اسیلینٹ نے انہوں نے کہا ہے in the presence of a CCTV footage where the person is clearly identified, he has been glorified as well on the internet. چھٹا دن ہے آج, کیا ہم is there a policy change where we are appeasing the Taliban by not naming and shaming them, or would you as the foreign minister unequivocally condemn it, name and shame them and demand justice for the FC that is number 1. That's part 1. One at a time. Yes. In fact, he is inviting Baloch and Pashtun jihadists and extremists to initiate jihad within the boundaries. I understand. And the second part of the question as well. The second part of the question as well, and that is totally unrelated, but it pertains to your ministry. That is with regards to the matter of this very important matter. When you came into power, there was this talk of executive allowance being given to your officers, which have been ignored time and again. There are other ministries who've been getting it. So what is the update on that? You are not just the foreign minister, you are a party chairman as well. Your ministry has been neglected. What is the update on that? Thank you. Thank you, Anas, as usual. جہاں تک آپ کا دیکھو, I have to speak on issues as the foreign minister of Pakistan. آپ نے ویڈیو دیکھا, کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں مگر آپ ڈپلومیٹک لینگویج کے ساتھ بات کرتے ہیں, خاص طور پہ اس پوڈیم کے ساتھ. تو اگر میرا اسپوکس پرسن نے اس قسم کا لینگویج استعمال کیا تو میرا خیال میں ڈپلومیٹک لینگویج یہی تھا استعمال کرنے کے لیے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ ایک وائلنٹ واقعہ ہوا ہے, ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں نہ چاہتے ہوئے وہ بارڈر بند ہے. اور ہم جہاں تک دہشت گردی کے سوالات ہیں, جہاں تک
जो भी ग्रुप, दाइश हो, टीटीपी हो, जो भी दहशतगर्दी का अमल में इन्वॉल्व होते हैं, हम ना सिर्फ उनको इनका मज़म्मत करते हैं मगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क इनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे. Second question, absolutely extremely important. It is important for the functioning of the Foreign Office of Pakistan that not only is it fully financed, but the hard-working, dedicated diplomats who work around the clock are fairly and evenly compensated. As far as questions to do with the budget of the Foreign Office is concerned, I expect the Ministry of Finance to address all these concerns in the imminent future. It is the right of the members of the Foreign Office to receive an increase in the foreign allowance that has not been increased since 2011, given the fact that they have to live and function in an extremely difficult environment internationally. A headquarters allowance or executive allowance is a right of the members of the Ministry of Foreign Affairs. These and other issues were taken up in my first meeting that I attended at the Cabinet of Pakistan, and I have full confidence that the Prime Minister and the Finance Minister will address our concerns. बहुत शुक्रिया जी. असद अली मुबारक को मैं माशाल्लाह बहुत कामयाब दौरे आप कह रहे हैं, यूरोप के भी, सऊदी अरब के और दूसरे ममालिक के भी. क्या इस दौरान पाकिस्तान और भारत के माबैन जो तल्लुकात हैं उस हवाले से भी सालसी के किरदार का कोई सामने आया है, ऐसा कोई मौजू? और क्या पाकिस्तान, क्योंकि सार्क के अभी जैसे मेरे एक कोलीग ने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान जो सार्क फोरम के यहाँ पे एक इजलास अहम होना था, उसको क्या बहाल करने के लिए अपनी सफारती काविशें शुरू करेगा? क्योंकि माशाल्लाह आप बड़े एक्टिव भी हैं इस हवाले से. जहाँ तक पाकिस्तान और भारत का ताल्लुकात है, पूरी दुनिया को पता है कि जबकि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया गया 2018 में, the doors to diplomacy were slammed shut by the actions the actions of the Indian government. The people of Pakistan, I believe, are interested in having peaceful and relations with all our neighbors. But as far as that questions are concerned, in addition to the other complexities that we face on issues of their involvement with groups in Balochistan, को याद होगा कि भारत का एक जासूस भी बलूचिस्तान में पकड़ा गया था. उस जासूस को पकड़ने के बाद अभी हाल ही में मुझसे सवाल किया गया तो अगर दहशतगर्दी का इजाफा हुआ है तो वहाँ में इजाफा हुआ है, उस दहशतगर्दी को कौन फाइनेंस करता है, कौन सपोर्ट करता है, ये पूरी दुनिया जानता है. मगर ये सारे मुश्किलात के बावजूद हम सब चाहते हैं कि एक पीसफुल एंगेजमेंट हो हमारे सारे नेबर्स के साथ. जो अगस्त 2019 के एक्शंस थे, इन एक्शंस ने जो ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस के मगर इंटरनेशनल लॉ के वायलेशंस हैं, उसने हमारे एंगेजमेंट्स में मुश्किलात पैदा किए हैं. This one.